حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کے دل میں ماں باپ کے لیے محبت ہے وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر شکست نہیں کھا سکتا۔ کتنا بدقسمت ہے وہ جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ان کی محبت کو حاصل نہ کر سکے۔ نفس کی مثال شیطان کی سی ہے اور اس کی مخالفت عبادت کا کمال ہے۔ جب بھی فرصت ملے اسے سستی اور بیکاری میں مت گزارو، اس کو اچھے کام پر صرف کرو، اپنے لیے چاہے دوسروں کے لیے۔ وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے، ان سے اذیت پہنچنے پر صبر کرتا ہے، اس سے اچھا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ ان سے اذیت پہنچنے پر صبر کرتا ہے۔ انسان کو ایک زبان، دو کان اور دو آنکھیں اس لیے دی گئی ہیں کہ وہ کلام کرنے کے مقابلے میں زیادہ سنے اور زیادہ دیکھے۔ جس شخص نے خاموشی کو غنیمت نہ جانا اور جب وہ بولے گا تو بیہودہ باتیں ہی کرے گا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، بہت ساری پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دشمن کی بات سے رنجیدہ خاطر نہ ہونا چاہیے۔ اگر سچ ہے تو قابل مشکوری ہے، اگر جھوٹ ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ بچوں کو تعلیم دو، آدمیوں کو سزا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زمانہ بھاگتا ہے اور تم چلتے ہو، جو زمانے کے ساتھ نہیں بھاگتا وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ جو چیز تمہیں تکلیف دے اسے راستے سے ہٹا دو، کیونکہ تمہارے لیے یہی نیکی ہے۔ اگر تمہیں خوشیاں ملیں تو شور نہ کرو، کیونکہ اداسیاں بھی نیند سوتی ہیں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل مند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوس سے، بلوغت میں جھگڑے سے اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ سادگی یہ ہے کہ اچھا کام کرو اور آگے بڑھ جاؤ، یہ سوچے بغیر کہ کوئی تمہارے اچھے کام کی تعریف کرے گا۔ تنگی آدھی کم ہو سکتی ہے اگر دوسروں کے بجائے غلطی خود میں تلاش کر لی جائے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، انسان جینا ہی دیر سے شروع کرتا ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ محبت کرنے والے کہیں نہیں ملتے، وہ ہر وقت ایک دوسرے میں موجود ہوتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی غلطی دوسروں کے عیبوں میں مشغول ہونا ہے۔ آپ کا دل ایک سمندر کے برابر ہے، جاؤ اپنے آپ کو اس کی چھپی ہوئی گہرائیوں میں تلاش کرو۔ خاموش رہو، کیونکہ خاموشی کی دنیا وسیع و معمور ہے۔ حکیم صاحب کو ایک روز کسی نے گالی دی، کچھ نہ بولے۔ ایک دوست نے کہا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا، کبوتر کبھی کوے کی بولی نہیں بول سکتا۔ جو شخص ایسا دوست نہیں رکھتا کہ اس کے آگے اپنی دل کی بات کہے، وہ آدم خور ہے جو اپنے دل کو کھاتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، اگر تو کوئی دوست نہیں بنانا چاہتا تو اچھی کتابیں پڑھا کر، اس لیے کہ اچھے دوستوں سے بھی بہتر اچھی کتابیں ہوتی ہیں۔ اچھی کتاب سے اچھا کوئی دوست نہیں، آج کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہی کے لیے۔ ہاں اور نہیں سب سے پرانے اور چھوٹے الفاظ ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جن پر سب سے زیادہ سوچ درکار ہوتی ہے۔ جس راز کو دشمن سے چھپانا چاہتے ہو، اس کو دوست سے بھی کبھی ظاہر نہ کرنا۔ بدخوئی ایسا گناہ ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی بھی عبادت فائدہ نہیں دیتی، اور خوش خلقی ایک ایسی عبادت ہے
کہ کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور بہت سی ایسی عبادات ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ متی و مغرور دونوں گنہگار ہیں، اور گنہگار خادم متی ہوتا ہے۔ تقدیر بہت کم تدبیر کا ساتھ دیتی ہے۔ تقدیر خدا کی طرف سے اور تدبیر تمہاری طرف سے۔ اچھے دوست کی پہچان یہ ہے کہ وہ برے وقت میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ایک کرامت چیز کے مقابلے میں بہت سے ناکارہ دوست نہ بناؤ۔ خود ستائی نہایت پسندیدہ مگر مذموم ترین فعل ہے۔ جس کا دین ایمان درست نہیں، وہ زندہ رہنے پر بھی ایک مردے کی مانند ہے۔ جیسے جیسے سونے کے ڈھیر میں اضافہ ہوتا ہے، ہوس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ میں نے جان لیا کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن صرف کچھ ہی زندگی کا مزہ چکھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب کچھ جانیں لیکن آپ کو کوئی نہ جانے، تو آپ کو شہر میں رہنا چاہیے۔ سمندر کی تعریف کرو لیکن اپنے پاؤں زمین پر ہی رکھو۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، آدمی کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو کم کر دیتا ہے۔ زندگی میں خود اصلاح کرتے رہنا اور مستقبل کو بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے نصیب سے خوش ہیں۔ ایسے دوستوں سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں۔ تمہارا بدترین دشمن تمہارے اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ دشمن تمہارا نفس یا پھر جھوٹی انا ہے۔ یقیناً دنیا کے آدھے لوگ اندھے ہیں، جب تک کوئی چیز چمکے نہیں انہیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، بہترین انسان وہ ہے جو تعریف کرنے پر شرما جائے اور طعنہ دے کر خاموش رہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی ہے۔ بہت سے عیب ہیں جو آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں، ان میں آپ کی اپنی فطرت جھلکتی ہے۔ بوڑھا آدمی وہ ہے جو علم حاصل کرنا بند کر دے، خواہ اس کی عمر 20 سال ہو یا پھر 80 سال۔ ذہن ہی وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ میں داخل ہوتی ہے۔ زندگی کا سب سے اذیت ناک کام مسلسل کسی لاپرواہ کا انتظار کرنا ہے۔ غم سے بھرے رہو تاکہ تم خوشی کی پہاڑی بن جاؤ، رو تاکہ تم ہنسی میں ٹوٹ جاؤ۔ خاموشی خدا کی زبان ہے، باقی سب تو ناقص ترجمہ ہے۔ زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ وہی کام کرو جو تمہیں کرنا چاہیے، نہ کہ وہ جسے تمہارا دل چاہے۔ اگر تم بولنے کی قوت رکھتے ہو تو ہمیشہ اچھی بات کہو، اس لیے کہ بری گفتگو نظروں سے گرا دیتی ہے۔ مرد کا امتحان عورت سے، عورت کا روپے پیسے سے، اور روپے کا امتحان آگ سے ہوتا ہے۔ حیوانات پر زیادہ تر بے زبانی اور انسانوں پر زبان کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جب تم دوسروں کے درد مٹانے لگو گے تو رب کریم تمہارے درد مٹا دے گا۔ عقل مند آدمی اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ اسے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزر کے خوشبودار ہی ہوتی ہے۔
انسان کی اصل دولت وہی ہے جو دنیا میں کماتا ہے۔ جب میں نے اپنے درد کو صبر کے میدان میں لگایا تو اس نے خوشی کا پھل دیا۔ خدا نہ تمہاری صورت دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے اعمال کو، بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ آٹے کی بوری کے اندر اجوائن اور خراسانی رکھ دو، گھر میں رزق بارش کی طرح برسے گا انشاءاللہ۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جو شخص تجھے تیرے عیبوں سے آگاہ کرے وہ اس شخص سے بہتر ہے جو جھوٹی تعریف کر کے تجھے مغرور بنا دے۔ تمام اعضائے جسمانی میں سب سے زیادہ نافرمان زبان ہے۔ ایسے شخص کی صحبت کے لیے رغبت ظاہر کرنا جو تجھ سے پہلو تہی کرے ذلت نفس کا موجب ہے، اور ایسے شخص کی صحبت سے پہلو تہی کرنا جو تیری صحبت کی طرف مائل ہو قصور ہمت ہے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو رمضان کے صدقے ہر خوشی عطا کرے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔